کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی ڈیجیٹل زندگی اور آپ کے موبائل کا استعمال صرف آپ کے وقت کو نہیں بلکہ آپ کے ایمان اور روح کی پاکیزگی کو بھی متاثر کر رہا ہے؟ اس دور میں جہاں ہر چیز پبلک کرنا ایک فیشن بن چکا ہے، کبھی سوچا کہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اسکرین پر دکھا دینا آپ سے آپ کا روحانی وقار چھین رہا ہے؟ وہ سکون جو خلوت اور پردے میں تھا، وہ نمائش اور لائکس کی دوڑ میں کہیں کھو گیا ہے؟ تو رک جائیں اور غور کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے خاموشی سے بات کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں پرائیویسی ایک بھولا ہوا سبق بن چکا ہے۔ ہم کیا کھا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کس سے مل رہے ہیں، سب کچھ سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ لیکن اسلام ہمیں سطر یعنی پرائیویسی اور حیا کا درس دیتا ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اخفاء یعنی کاموں کو پوشیدہ رکھنے اور اپنی نجی زندگی کی حفاظت کرنے کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ڈیجیٹل پرائیویسی صرف ایک تکنیکی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک روحانی مسئلہ ہے۔ جب آپ کی زندگی ایک کھلی کتاب بن جاتی ہے تو آپ کے دل سے وہ خشیت اور سکون ختم ہونے لگتا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان خلوت میں ہوتا ہے۔ آئیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ڈیجیٹل پرائیویسی کے ان 4 روحانی اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول، نعمتوں کا اخفاء اور نظر بد سے بچاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کاموں کی تکمیل میں خاموشی اور رازداری سے مدد لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ آج ہم اپنی ہر چھوٹی بڑی نعمت کی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ اس سے نہ صرف دوسروں کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے، بلکہ ہم خود کو نظر بد کے خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا ضروری ہے، لیکن ان کی نمائش کرنا آپ کے روحانی سکون کو برباد کر سکتا ہے۔ حقیقی شکر سجدے میں ہوتا ہے، اسکرین پر نہیں۔ دوسرا اصول، تجسس اور دوسروں کی زندگی میں مداخلت یعنی ڈیجیٹل اسپائی ویئر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی دوسروں کے حال کی ٹوہ میں نہ رہو۔ آج ڈیجیٹل دنیا میں دوسروں کی پروفائلز چھاننا، ان کی نجی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا ایک لت بن چکا ہے۔ سنت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ جب آپ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا اپنا دل پرسکون ہو جاتا ہے اور آپ کی توجہ اپنے نفس کی اصلاح پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ تیسرا اصول، اپنی خلوت یعنی پرائیویٹ لائف کی حفاظت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تو اجازت طلب فرماتے تھے۔ یہ پرائیویسی کا وہ احترام ہے جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج ہم اپنے بیڈ روم سے لے کر دسترخوان تک سب کچھ دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی زندگی کے کچھ لمحات صرف آپ کے اور آپ کے اپنوں کے لیے ہونے چاہیے۔ جب آپ اپنی زندگی کو پبلک کر دیتے ہیں تو اس میں سے وہ برکت اور تقدس ختم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پردے میں رکھا ہے۔ اپنی خلوت کو گناہوں سے بھی پاک رکھیں اور نمائش سے بھی۔ چوتھا اصول، باتوں کی امانت اور ڈیجیٹل اخلاق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ آج ہم نجی چیٹس کے اسکرین شاٹس وائرل کر دیتے ہیں یا دوسروں کی آڈیو ریکارڈنگز عام کر دیتے ہیں۔ یہ بددیانتی اور خیانت ہے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان یعنی اس کے کی بورڈ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ جب آپ دوسروں کی پرائیویسی کا احترام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اختتام، یاد رکھیے، آپ کی روح کو اس وقت سب سے زیادہ سکون ملتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل دنیا کی یہ چمک دمک آپ کو نمائش کا عادی بنا رہی ہے۔
اپنی زندگی میں دوبارہ وہ نبوی وقار اور حیا لے کر آئیں، جہاں سب کچھ دکھانے کے لیے نہیں بلکہ کچھ چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا، پاکیزگی اور اپنی پرائیویسی کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔